بدگمانی کی بنیاد پر آدمی قسم کھائے اور خود کے ساتھ تکبر کی بنیاد پر، دوسروں کو حقیر سمجھنے کی بنیاد پر وغیرہ، زیادتی کرنے کی بنیاد پر، تو اس طرح کی قسم کھانا یہ مذموم ہے۔ غصہ کیا ہے؟ تو غصہ ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ آدمی غصے میں ہو تو پھر وہ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت میں نہیں ہوتا ہے، اور غصے کی بنیاد پر جو رد عمل سامنے آتا ہے نا، اس میں نقصان تو ہوتا ہے۔ کیا نقصان ہوتا ہے؟ انہوں نے کیا کہ غصہ تو کھڑے ہو تو بیٹھ جا، بیٹھے ہو تو لیٹ فلیستجب، لیٹ جاؤ، اور بھی وضو کرنے وغیرہ کی بات کی ہے کہ گنہگار کا معاملہ اللہ کی مشیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا۔ گناہ کر دیا تو جہنم میں جائے گا ہی، ضروری نہیں ہے جا سکتا ہے۔ تو ہم کو اگر کسی کو نصیحت کرنی ہے نا، تو ہم کو وہ نصوص سنانے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ علم الانسان ما لم يعلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها۔ کتاب التوحید کے 2 ابواب آج کے درس میں ہمارے سامنے ہوں گے۔ ایک باب ہے ما جاء فی ذمۃ اللہ و ذمۃ نبیہ، یعنی اللہ اور اللہ کے نبی کے عہد کے سلسلے میں شریعت میں کیا باتیں آئی ہیں۔ اور دوسرا باب ہے ما جاء فی الاقسام علی اللہ، اللہ کو قسم دینے کے سلسلے میں کیا حکم ہے۔ یہ جو ابواب ہیں جن سے ہمارا سابقہ ہو رہا ہے، ان ابواب کا تعلق ان امور سے ہے کہ جن سے بچنے سے توحید کی تکمیل اور تحقیق ہوتی ہے، اور اللہ تعالی کی تعظیم سامنے آتی ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے باب میں سورۃ النحل کی آیت نقل کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب تم عہد کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو، اور قسموں کو نہ توڑو ان کو مؤکد اور مضبوط کرنے کے بعد۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟ تو کوئی بھی معاہدہ، پیمان جو اللہ کے نام کے ساتھ کیا جائے، یعنی میں اللہ کا واسطہ دے کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بات کروں گا، آپ کی بات چھپاؤں گا، آپ کی بات کسی سے نہیں کہوں گا، آپ کا فلاں کام کر دوں گا، آپ کے ساتھ فلاں معاملہ کروں گا، تو اگر یہ عہد دیا جا رہا ہے اللہ کے ساتھ، تو حکم یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو عہد کیا جائے اس کو پورا کیا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نام کے بغیر جو عہد ہو اس کو پورا نہیں کرنا ہے، پورا تو سارے عہد اور سارے میثاق کرنے ہیں، لیکن اللہ کا نام جب لگ جائے تو پھر بات دوسری ہو جاتی ہے، اور پورا کرنے کے سلسلے میں شدت کی بات پیدا ہو جاتی ہے کہ اب یہاں اپنا خیال تو کرنا ہی ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے نام کی جو عظمت اور بڑائی ہے اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو یہ توحید کی بات ہوگی کہ آدمی یہ بات ذہن میں رکھے کہ میں نے اللہ کا نام لیا ہے عہد کرتے ہوئے، تو کچھ بھی ہو جائے اللہ کے نام کی لاج رکھوں گا، اور جو عہد کیا میں نے اس کو پورا کروں گا۔ اس آیت کریمہ میں یہ کہا گیا کہ قسموں کو
نہ توڑو مؤکد کرنے کے بعد. پچھلا باب گزرا ہے جس میں قسم کو توڑنے اور پھر قسم کو توڑنے کے بعد کفارہ ادا کرنے کی بات ہے. تو کفارہ ادا کرنے کی بات کہی گئی اور قسم اگر مصلحت ہو تو توڑ بھی دے سکتے ہیں. یہاں کہہ رہے کہ توڑنا نہیں بالکل. تو علماء فرق کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے میں ابھارنے کے لیے قسم کھائے جائے، خود کو ابھارنے کے لیے میں کروں گا وغیرہ، خود کوئی کام ایسا کرنا نیکی کا یا برائی کا کوئی کام ایسا ہے کہ جس کو نہیں کروں گا خود کو روکنے کے لیے، تو ایسی قسموں کے سلسلے میں آدمی توڑ دے تو اس کا کفارہ ادا کر دے گا. لیکن ایسی قسم کہ جو کسی کے عہد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یعنی میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ کروں گا، آپ کے راز کی حفاظت کروں گا، آپ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا، تو یہ جو قسم ہے نا، یہ قسم پوری کرنی ہے، اس کو توڑنا نہیں ہے. اور علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی قسم کوئی توڑتا ہے نا تو اس کے لیے کفارہ نہیں ہے، یعنی کفارہ کی بنیاد پر اس کی بھرپائی نہیں ہوگی، بلکہ یہ سخت گناہ ہوگا، اور اس گناہ سے نجات توبہ کے ذریعے ہی ممکن ہے. تو یہاں توبہ ہی کرنا پڑے گا، کفارہ کے ذریعے سے کام چل جائے ایسا نہیں ہوگا. آپ اور میں نے یہ قسم کہی کہ میں اللہ کی قسم میں رات میں نماز پڑھوں گا تہجد کی، نہیں پڑھ سکے کسی وجہ سے، قسم پوری نہیں کر پائے، ٹوٹ گئی ہے نا وغیرہ، تو اس کی تو گنجائش ہے. لیکن اللہ کے نام کے عہد کے ساتھ کسی کو کچھ دینے کے لیے، کسی سے کچھ لینے کے لیے عہد کرے تو پھر کفارہ کی بنیاد پہ بات نہیں چلے گی، بلکہ توبہ کرنا پڑے گا اللہ کے حضور. تو یہ فرق ہے پچھلی قسم میں اور آج جس قسم کا ذکر ہو رہا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. شیخ الاسلام نے ایک آیت نقل کی اس باب میں، اور اس کے بعد ایک حدیث نقل کی ہے، لمبی ہے لیکن آخری کا جو حصہ ہے وہ اصل ہمارے مقصد کا ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امر امیرا علی جیش او سریہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر یا دستے پر کسی شخص کو امیر مقرر کرتے، اوصاہ فی خاصتہ بتقوی اللہ تعالی، تو اس کو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی خاص طور پر نصیحت فرماتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو مسلمان بھی ہوتے ہیں نا، لڑنے کے لیے نکلنے والے، ان کو بھی نصیحت فرماتے ہیں. اور پھر کہتے کہ اغزو بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ لڑائی کرو. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے ہی میں لڑنا، یعنی کسی اور مقصد کے تحت نہیں لڑنا ہے. قاتلوا من کفر باللہ، اللہ کے ساتھ جو کفر کریں ان کے سے قتال کرنا ہے. اغزو، لڑو، ولا تغلو، خیانت نہیں کرنا مال غنیمت وغیرہ کے سلسلے میں. ولا تغدروا، غداری نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا. ولا تمثلوا، مصلح نہیں کرنا، یعنی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے اور اعضاء کو الگ الگ انداز میں نہیں کاٹنا. ولا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا. اور کہتے وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، جب کسی دشمن سے تمہارا سامنا ہو مشرکین میں سے، تو انہیں 3 باتوں کی دعوت دینا. ان 3 باتوں میں سے جس بات کو بھی قبول کر لے، مان لے، اس کو قبول کر لینا. اگر پہلے اسلام کی دعوت دینا، اگر اسلام کی دعوت آدمی قبول کر لے رہا ہے تو کہنا کہ اپنے گھر کو چھوڑو اور مہاجرین کے گھر کی طرف آ جاؤ، یعنی دار الحرب سے دار الاسلام کی طرف، دار الکفر سے دار الایمان کی طرف آ جاؤ، ہجرت کرنے کی دعوت دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فَإِنْ أَبَوْا أَن يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، اگر منتقل ہونے سے انکار کرے، یعنی ہجرت کرنے کے لیے آدمی تیار نہیں ہو، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، تو ان کو یہ بتلانا کہ ان کی حیثیت دیہاتی مسلمانوں کی جیسی ہوگی. یجری علیہم حکم اللہ تعالی، اللہ کے جو حکام ہیں ان پر جاری ہوں گے، نماز وغیرہ کی جو پابندی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی وغیرہ وہ کرنا ہے ان کو. ولا یکون لهم فی الغنیمۃ والفیء شیء، مال غنیمت میں اور مال فیء میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. جو غنیمت آئے بیت المال وغیرہ میں تو ان میں حصہ نہیں ہوگا، الا یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ وہ بھی جہاد کرے. تو اگر جہاد میں شریک ہے تو پھر شرکت کی بنیاد پر حصہ ملے گا. کہہ رہے کہ فَإِنْهُمْ أَبَوْا، تو پہلی صورت
یہ کہ اسلام پیش کیا اور اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد یہ باتیں پیش آئیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انکار کرے یعنی اسلام قبول کرنا نہ چاہے تو کہا کہ پھر ان سے جزیہ طلب کرنا، جزیہ مانگنا۔ فَإِنْهُمْ أَجَابُوكَ، اگر قبول کر لے تو قبول کر لینا اور ان سے رک جانا، لڑنا نہیں ہے۔ اگر انکار کرے یعنی جزیہ بھی دینا نہیں چاہے تو پھر اللہ سے مدد طلب کرنا اور پھر اللہ کے راستے میں لڑنا۔ یہ بات ہو گئی۔ اب اصل بات ہے جو باب سے متعلق ہے، کہا کہ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، اگر کسی قلعہ والے کا محاصرہ کرو، گھراؤ کرو، فَأَرَادُوكَ أَن تَجْعَلَ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، اور وہ تم سے چاہیں کہ اللہ کا عہد اور نبی کا عہد ان کو دے دو، یعنی آپس میں ہم معاہدہ کریں گے، جنگ سے باز آ جائیں گے، اتر جائیں گے، صلح کریں گے، لیکن صلح کس بات پر ہوگی کہ ہمارے درمیان جو بات ہوگی وہ اللہ کے ذمے کی بنیاد پر ہوگی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کی بنیاد پر بات ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا ذمہ نہیں دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ نہیں دینا، بلکہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کا ذمہ دینا، یعنی ہم اپنی ذمہ داری کی بنیاد پر تم سے عہد کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ہمارے اور تمہارے درمیان طے پائے گا۔ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فَإِنَّكُمْ إِن تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَن تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، اس لیے کہ یہ بات کہ تم اپنی ذمہ داری کو کے خلاف کر دو، توڑ دو، اور اپنے ساتھیوں کی ذمہ داری کو توڑ دو، یہ اس بات کے بالمقابل ہلکا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو اور ذمے کو توڑو۔ اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی قلعہ والے کا محاصرہ کرو اور وہ کہے کہ ہم اللہ کے ذمے پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پر اترتے ہیں، تو کہنا کہ نہیں، ہماری ذمہ داری پر اگر اترو گے تو قبول ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہم نہیں دیں گے۔ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے حکم پر اتارنے کی بات نہیں کرنا فیصلے پر، اس لیے کہ تم کو کیا معلوم ہے کہ اللہ کا فیصلہ کس سلسلے میں کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ جو آخری ٹکڑا ہے وہ اصل ہے، کیا ہے اس میں کہ اللہ کے نام کے لحاظ کی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی جا رہی ہے کہ اللہ کا نام استعمال نہ کیا جائے۔ اگر خلاف ورزی ہو گئی نا تو اللہ کی تعظیم کے خلاف بات ہو جائے گی اور دین کی بدنامی کا بھی سبب یہ بات بنے گی، اور یہ بات ہوگی کہ دیکھو اپنے اللہ کی بھی پرواہ کرنے والے لوگ نہیں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پرواہ، نام کی پرواہ کرنے والے لوگ نہیں ہے۔ تو اللہ کی تعظیم کی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اب یہاں کہا کہ تم توڑ دو، تو اس کا مطلب نہیں کہ توڑنا چاہیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بتلانا ہے کہ دو مصیبتیں اگر ہیں تو جو ہلکی مصیبت ہے نا اس کو قبول کر لینا۔ تو اس کی بنیاد پر علماء کہتے ہیں کہ جو اصول ہے نا کہ دو مفاسد ہوں سامنے، دو مفاسد، دو برائیاں ہوں، اور ایک برائی بڑی ہو اور دوسری برائی چھوٹی ہو، اور صورتحال یہ پیدا ہو جائے کہ کسی نہ کسی برائی کو پکڑنا ہی ہے، یعنی اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو بڑی برائی کو چھوڑ دیں گے اور چھوٹی برائی کو کیا کریں گے؟ قبول کر لیں گے۔ یہ اصول بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اب وہ دوسرا جو باب ہے نا وہ کیا ہے؟ تو وہ ہے اللہ کو قسم دلانا۔ کیا ہے؟ اللہ کو قسم دلانا۔ اللہ کو قسم دلانے کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کو قسم دلانا کہ اللہ تجھے تیری قسم، اللہ کی قسم ایسا ہوگا، ایسا یعنی اعتماد کے ساتھ۔ تین قسمیں بیان کی علماء نے۔ پہلی قسم یہ کہ اللہ نے کوئی خبر دی ہے قرآن میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتلائی ہے، اب اس خبر کی بنیاد پر آدمی قسم کھا کے یہ کہے کہ اللہ کی قسم ایسا ہوگا۔ جیسے ایک آدمی قسم کھائے کہ واللہ لا یدخلن اللہ الموحدین، مثال کے طور پر قسم میں اللہ کی، اللہ توحید والوں کو جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ یا کوئی آدمی یہ قسم کھائے اور کہے کہ قسم میں اللہ کی، اللہ مشرکوں کو جہنم میں ضرور داخل کرے گا، تو یہ تو اپنی بات نہیں ہے نا، کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات ہے۔ تو اللہ کی بات پر آدمی قسم کھائے تو اس قسم میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت کیا ہے کہ اللہ پر ایک آدمی کو حسن ظن ہے اللہ کے ساتھ بہت زیادہ، اور اپنے حسن ظن کی بنیاد پر کسی کام کے سلسلے میں قسم کھا لے رہا کہ نہیں ایسا ہی ہوگا اللہ کی قسم، تو اس کی بھی گنجائش ہے، اور بہت ساری روایتیں اس سلسلے میں۔ تو ایک روایت ہمارے سامنے
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ربیع بنت نضر ان کی پھوپھی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی نے ایک انصاری بچی کے دانت توڑ دیا سامنے کا. تو اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کے طور پر یہ فیصلہ سنایا کہ جس نے دانت توڑا ہے اس کا بھی دانت توڑا جائے گا. تو حضرت ربیع کے بھائی تھے نضر، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ربیع کا دانت نہیں توڑا جائے گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم ربیع کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ یا انس کتاب اللہ القصاص، کتاب اللہ القصاص، اللہ کا فیصلہ تو یہی ہے کہ بدلہ لیا جائے گا. اب آپ ایسا کیسے کہتے ہو؟ تو تھوڑی دیر کے بعد جو لڑکی کے لوگ تھے نا وہ آ گئے اور کہنے لگے کہ ہم قصاص نہیں لیں گے بلکہ ہم دیت لے لیں گے. کیا کریں گے؟ مالی معاوضہ قبول کر لیں گے. تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو قسم دے دینا تو اللہ ان کی قسموں کو پوری کر دیتا ہے، یعنی ٹوٹنے نہیں دیتا. تو یہ ایک روایت ہے. اب یہاں جو بات ہے نا کیا ہے وہ تو مخالفت کے طور پر بات نہیں کی جا رہی ہے بلکہ اعتماد اللہ کی بنیاد پر یہ بات کی جا رہی ہے، اللہ پر بھروسے کی بنیاد پر کہ نہیں ٹوٹے گا، میرا یقین ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا. تو ایسا حسن ظن اللہ کے ساتھ اگر کسی کا ہے تو ایسی قسم کھا سکتے ہیں، اللہ کو ایسی قسم دے سکتے ہیں. اور بھی روایت ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا ادلکم علی اہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں نہیں بتلاؤں؟ کہا کہ کل ضعیف یتضاعف یا متضاعف، ہر کمزور اپنے آپ میں اور کمزور سمجھا جانے والے ان لوگوں کی نگاہ میں بھی کمزور، لو اقسم علی اللہ لابرہ، ایسا کہ اللہ کو قسم دے دینا تو اللہ اس کی قسم کو پوری کر دے. اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رب اشعث مدفوع بالابواب، بہت سارے پراگندہ حال لوگ ہیں جن کو دروازوں سے دھتکار دیا جاتا ہے، یعنی ان کو اس لائق نہیں سمجھا جاتا کہ ان کو اجازت دی جائے بیٹھنے کے لیے کہا جائے. لو اقسم علی اللہ لابرہ، ان کا مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری کر دے. حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یمن سے کچھ لوگ آئیں گے، جماعت آئے گی، اور جماعت میں ایک شخص ہوگا جس کے جسم پر برس کا داغ ہوگا، سفید بیماری کا داغ ہوگا، وہ چلا گیا ہوگا، 1 درہم کے بقدر وہ داغ باقی رہ گیا ہوگا. اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے والا ہوگا. کہا کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اس کی پوزیشن یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے لیے قسم کھا لینا تو اللہ اس کی قسم کو پوری کر دے. تو اس طرح سے اگر کسی کو اللہ پر اعتماد ہے، یقین ہے، تو وہ قسم کھا سکتا ہے اور عین ممکن ہے کہ اللہ اس کی قسم کو پوری کر دے. تو یہ بھی جائز ہے. لیکن کہنے والے نے کہا کہ رحم اللہ امرأن عرف قدرہ، اللہ اس شخص پر رحم کرے جو اپنی قدر پہچانے. تو ہر آدمی اپنی قدر پہچانتا کہ اس کی کتنی پوزیشن ہے، تو اپنی پوزیشن جانتے ہوئے اس قسم کا اقدام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ دوسری صورت ہو گئی. اب تیسری جو صورت ہے وہ اصل باب سے متعلق ہے. کیا ہے وہ؟ کہ اللہ کے ساتھ بدگمانی کی بنیاد پر آدمی قسم کھائے. اس بنیاد پہ بدگمانی کی بنیاد پر، اور خود کے ساتھ تکبر کی بنیاد پر، دوسروں کو حقیر سمجھنے کی بنیاد پر وغیرہ، زیادتی کرنے کی بنیاد پر. تو اس طرح کی قسم کھانا یہ مذموم ہے. کس حد تک مذموم ہے اس کی شکل حدیث میں آ رہی، کئی حدیثیں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی. ان جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال رجل، ایک آدمی نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، قسم ہے اللہ کی اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا. تو فقال اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا من ذا الذی یتألی علی الا اغفر لفلان
وہ کون ہے جو مجھ کو قسم دیتا اور میرے حوالے سے قسم کھاتا کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا؟ انی قد غفرت له واحبطت عملک، میں نے اس کو معاف کر دیا اور تیرے عمل کو خراب کر دیا، رائگا کر دیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو قسم اللہ پر کھا رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ بدگمانی کی بات کی جا رہی ہے، بدگمانی یا اس طرح کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کے یہاں اس کی ایسی پوزیشن ہے نا کہ اللہ کو یہ کہہ دے جو تو وہ اللہ کرنے کے لیے تیار، تو یہ تو خطرناک بات ہے۔ کہا کہ جو ایسی حرکت کرے اس کا یہ انجام ہے۔ اور بھی روایتیں ابو داود میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصہ ہے، تھوڑی سی تفصیل ہوتی ہے اس روایت کی۔ کہتے کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے، دونوں میں مؤاخات یعنی بھائی چارگی تھی، دوستی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احدہما کان یذنب رجل عاص، ایک آدمی گناہ کرتا تھا، گنہگار آدمی تھا، اور دوسرا محنتی تھا، عبادت کرتا تھا، خوب عبادت کرنے میں محنت کرتا تھا۔ فکان العابد اذا رأى ذاك المقصر يقع في الذنب ينصحه ويقول له، جب عبادت گزار آدمی اپنے ساتھی کو گناہ میں پڑے ہوئے دیکھتا، گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کو نصیحت کرتا اور کہتا اقصر، باز آ جا، رک جا رک جا۔ وذاک الرجل یقول، اور وہ جو گنہگار آدمی تھا نا وہ کہتا کہ خلی انی، میرے کو چھوڑ دو، اور کہتا کہ خلینی وربی، مجھ کو اور میرے رب کو کے درمیان کا معاملہ رہنے دو، میں سمجھوں گا، میرا سمجھے گا اور میں ہوں، اس طرح کے الفاظ کہتا۔ کہتے کہ فرآ مرتن علی ذنب استعظم، تو ایک مرتبہ پہلے نے عبادت گزار نے اس کو ایسا گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا جو اس کی نگاہ میں بہت بڑا تھا۔ اب اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہے، بڑا چھوٹ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہرحال شرک تو نہیں ہوگا دوسرا۔ تو کہا کہ اقصر، رک جاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرے اور میرے رب کے بیچ میں مت آؤ، اللہ نے تجھے مجھ پر رقیب بنا کر، نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ تو اس کو غصہ آ گیا، کس کو؟ سامنے والے کو۔ کہا کہ واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ تجھے بخشے گا نہیں، لا یدخلک الجنہ، اللہ تجھے جنت میں داخل کبھی نہیں کرے گا۔ تو غصے میں یہ بات کہہ دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا، دونوں کی روحیں قبض کر لی گئی اور پھر دونوں کو اللہ کے سامنے ٹھہرا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار سے کہا کہ ادخل الجنہ برحمتی، میری رحمت کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو جا۔ اور اس عابد سے جس نے اللہ کی قسم کھا کے یہ کہا تھا کہ اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا، کہا کہ اکنت بی عالما، کیا تو میرے بارے میں جانتا ہے کہ میں کیا فیصلہ کرنے والا ہوں، میں کس کے ساتھ کیا معاملہ کروں گا، تجھے اس کا علم ہے؟ ام کنت علی ما فی یدی قادری، میرے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس پر تجھے قدرت حاصل ہے کہ تو جو چاہے فیصلہ کر دے، میرے اختیار میں دخل اندازی کا حق تجھ کو کس نے دیا؟ پھر کہا کہ خذوہ الی النار، اس کو جہنم میں لے جاؤ، جہنم میں لے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ او بقت دنیاہ و آخرتہ، ایک کلبے نے اس کی دنیا بھی تباہ کر دی اور اس کی آخرت کو بھی برباد کر دیا۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تجھے نہیں بخشے گا، اللہ تیرے ساتھ خیر کا معاملہ نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ تجھے ہلاکت میں ڈال دے گا، قسم کھا کے اس طرح کی بات کی جائے تو یہ خطرناک گناہ ہے، اور یہ جرأت ہے اللہ کے بالمقابل، اللہ کے سلسلے میں بدگمانی کا اظہار ہے۔ اندرون کے معاملات کیا ہوتے ہیں ہم کو نہیں معلوم ہے، نصیحت کرنا، خیر خواہی کرنا الگ مسئلہ ہے اور فیصلہ سنانا الگ مسئلہ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک فرض منصبی ہے، برائی سے روکنا چاہیے، لیکن برائی کی بنیاد پر جو رزلٹ سامنے آنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ صادر ہونے والا ہے وہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے کر گفتگو کرنا اور مسئلہ ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، یہ اللہ کے اختیار میں در اندازی کی بات ہے۔ کہا کہ اس قسم کی قسم اگر کوئی کھائے تو پھر وہ اپنی ہلاکت کا سامان کرتا ہے۔ پیغام ہمارے سامنے بالکل واضح ہے۔ اب اس روایت کی بنیاد پر کچھ باتیں جن کو کہہ کے بات ختم کریں گے۔ یہ سوال علماء کے یہاں ہے کہ اللہ نے اس کے عمل کو غائب کر دیا نا، تو اب پورا کا پورا عمل یا جزئی قسم کا عمل ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا، یہ
یا کیا؟ تو اب اس کی جو حالت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اگر اس نے اس کو حلال سمجھتے ہوئے اور یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ میں جو چاہوں گا اللہ کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ کفر کی بات ہے. یہ اللہ پر کسی کا جبر نہیں ہے. تو اس قسم کی اگر بات ہوگی تو پھر تو ہمیشہ کے لیے کیا ہے، جہنمی کا فیصلہ ہونے والا ہے. اب اور بھی کچھ مسائل ہیں اس روایت کی بنیاد پہ، اور پچھلی روایت بھی اسی سے منسلک ہے، ان کو سمجھ کر بات ختم کریں گے. کہ ایک بات تو یہ سمجھ لے کہ زبان کیا ہے، خطرناک چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں کی اکثریت کو ان کی زبان کی کھیتیاں ہی جہنم میں منہ کے بل گرائے گی. تو زبان کے استعمال کے سلسلے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ایک آدمی ایک کلمہ کہہ لیتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو اس قسم کے کلمات ہو سکتے ہیں کہ منہ سے نکال دے کسی کے سلسلے میں فیصلہ کن بات ہے، اور اللہ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تو فیصلہ کر رہا نا، تو میں تجھے بتلاؤں گا کہ فیصلہ کرنے والا کون ہے. تو اس لیے زبان کے استعمال کے سلسلے میں احتیاط کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. ایک اور فائدہ اس حدیث سے یہ ہے کہ جنت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت بہت قریب ہے. کتنا؟ تو تمہارا جوتے کا جو تسمہ ہے نا، وہ ڈوری یا پٹی جو باندھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ جتنا قریب ہے نا، اس سے زیادہ جنت قریب ہے، اور اس سے زیادہ کیا ہے، جہنم بھی قریب ہے. تو یہاں تو ایسا دکھ رہا تھا کہ جنت قریب تھی نا، لیکن کیا قریب ہو گیا؟ جہنم قریب ہو گیا. اور ادھر الٹا تھا، ایسا دکھ رہا تھا کہ جہنم قریب ہے لیکن جنت. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بھی تصدیق ہوتی ہے. اور غصہ کیا ہے؟ تو غصہ ہلاکت میں ڈالنے والا ہے. آدمی غصے میں ہو تو پھر وہ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت میں نہیں ہوتا ہے، اور غصے کی بنیاد پر جو رد عمل سامنے آتا ہے نا، اس میں نقصان تو ہوتا ہے. کیا نقصان ہوتا ہے؟ تو کبھی آدمی اپنا نقصان کر لیتا ہے، کبھی دوسرے کا نقصان کر دیتا ہے، اور کبھی کیا ہے، اپنا بھی کرتا ہے دوسروں کا بھی کرتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا کہ آخرت کا نقصان کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ دنیا کا نقصان. تو غصے کی بنیاد پہ، غصے کی حالت میں کسی رد عمل کے اظہار سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ غصہ تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور بھی وضو کرنے وغیرہ کی بات کی ہے. تو اگر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو خود کو دوسرے کو مصیبت میں ڈالنے سے بچانے کے لیے، پڑھنے سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکام پر عمل کرنا چاہیے. غصے میں کچھ لفظ نہیں نکال دینا، پتہ چلا کہ ہم کچھ اور سوچ رہے تھے اور کچھ اور ہو گیا. یہ بڑے فیصلے ہیں، یہ ان کو آسانی سے ہم نہیں لے سکتے. اور کیا ہے، تو اس روایت سے یہ بات بھی ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ گنہگار کا معاملہ اللہ کی مشیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا. گناہ کر دیا تو جہنم میں جائے گا ہی، ضروری نہیں ہے جا سکتا ہے. تو ہم کو اگر کسی کو نصیحت کرنی ہے نا، تو ہم کو وہ نصوص سنانے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، اور جو قرآن مجید میں آئے، فلاں یہ عمل کرنے والا فلاں جگہ جائے گا، سنا دیا ہم نے. لیکن آپ جائیں گے اور فلاں جائے گا، یہ ہم کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. عمل کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے، شخص کی بنیاد پر اور ذات کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا. اور کہتے ہیں کہ خاص طور پر وہ لوگ جو داعی کی حیثیت سے کام کرتے ہیں اور جن کے ذمے احتساب ہے، یعنی ٹوکنا روکنا وغیرہ کی ذمہ داری. اب یہاں تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، یہاں کوئی ٹوکنے والا ہے نہیں، لیکن جہاں ہے اللہ حفاظت کرے، جو بھی قائم رکھے اس کو. تو جو لوگ اس عمل میں لگے ہوئے، ان کو اپنے آپ کو دوسروں کے بالمقابل ذرا اونچا سمجھنا نہیں چاہیے، اونچا، اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے. کون کیا ہے اور کس کا کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اور کس کی کون سی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، ہم کو معلوم نہیں ہے. ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے اپنی استطاعت کے مطابق، یہ ہمارے ذمہ میں فرض ہے، یہ ہم تو کریں گے استطاعت کے مطابق، لیکن فیصلہ نہیں کہ وہ تو فلاں ہے
تو فلاں نہیں ہے کیا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. یہ عمل اچھا نہیں ہے کوئی بھی کرے, ہم کرے یا کوئی اور کرے, تو ہم کو اور سب کو اس عمل سے فلاں عمل سے بچنا چاہیے, اس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علم الإنسان ما لم يعلم